السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ کافی سینسیٹیو ہے، تو اس کے لیے جو میں نے سٹف کو پریپیئر کیا ہے اور جو میں نے ریسرچ کی ہے اس کے اندر پریکاشن کو بہت زیادہ مد نظر رکھا ہے۔ ان چیزوں کو پریزنٹ کرنے کے لیے اور اس ویڈیو کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہو سکتا ہے ویڈیو تھوڑی پرولونگ ہو جائے، اور وہ اس ویڈیو کی ضرورت بھی ہے۔ اس ویڈیو کو آپ کسی بھی کرنٹ یا پریویس کیس یا سٹوری کے ساتھ ریلیٹ نہ کیجیے گا۔ جو میری کاوش ہے وہ بیسیکلی ایک سوشل ایشو کی طرف توجہ دلانے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور ہمارے تمام کے تمام سوشل بیہیویئر لنکڈ ہیں ہمارے ریلیجن سے۔ تو بیسیکلی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں اس ویڈیو میں کہ ہمارے جذبات وہ میٹر کرتے ہیں یا دین وہ میٹر کرتا ہے، اور جو دین ہے وہ میٹر کرتا ہے حدیث اور قرآن سے۔ اگر ہمارے جذبات ٹکراتے ہیں قرآن و حدیث سے تو جو پرائیورٹی ہے وہ قرآن و حدیث کو ملنی چاہیے۔ تو یہی میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہوگا۔ اس کو بناتے ہوئے جو مجھے انسپیریشن ملی تھی اور جس کو لیے میں جس وجہ سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، تو جب آپ اس کو سٹارٹ میں دیکھیں گے تو میں اس کو سٹارٹ بھی ایک فیس بک پوسٹ سے کروں گا اور اس کا اختتام بھی ایک فیس بک کی پوسٹ سے ہی کروں گا، کیونکہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے وہ ہمارے سوشل بیہیویئر کو بہت اچھی طرح سے پریزنٹ کر رہا ہے۔ تو بیسیکلی میرا ویڈیو بنانے کا مقصد سوشل بیہیویئر کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور میں اس پہ کوئی کنکلوژن نہیں دوں گا۔ میں جسٹ جو کریڈیبل سورسز ہیں ان میں سے جو چیزیں مجھے ملی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ باقی اس پہ کیا سوچنا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ اور جہاں پہ مجھ سے آپ اختلاف رائے رکھتے ہیں تو مجھے بتائیے گا، اور اس ویڈیو بنانے کے بعد اگر مجھے کہیں احساس ہوتا ہے کہ اس ویڈیو میں نے کچھ چیزیں غلط کی تھی یا میں کچھ غلط بول گیا تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا ایک گزشتہ سے پیوستہ ایک ویڈیو بھی بناؤں گا جس کے اندر میں اپنی اگر کوئی غلطی ہوئی تو اس کو بھی ہائی لائٹ کروں گا۔ جی، تو ہمارا جو سوشل بیہیویئر ہے جس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے، ہمارا سوشل بیہیویئر لنکڈ ہے ہمارے مذہب سے، اور جو ہمارا مذہب ہے اس کے دو مین پلرز ہیں، قرآن اور حدیث۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں قرآن کی، کہ قرآن اصول کیا واضح کرتا ہے کہ ہم لوگوں نے دین کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے۔ تو اس کے لیے قرآن کی ایک آیت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو رسول کے ذمے تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا ہے، اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے۔ ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماتحتی کرو گے۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ اگر ہم اس قرآنی آیت کو دیکھیں تو سیدھا سیدھا قرآن یہ اصول واضح کر رہا ہے کہ دین کو فالو کرنا ہے تو دو چیزیں لازمی، قرآن، حدیث، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم جو لازماً طور پہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اگر ہم اس چیز میں انوالو کرتے ہیں اپنے جذبات کو تو ان کی اس میں کوئی بھی جگہ نہیں۔ جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ یہ سوشل ایشو ہوگا، تو سوشل ایشو میں جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، وہ ہے کیا، اور اس کے اوپر قرآن کا موقف کیا ہے، تو ہم وہ دیکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک ہی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے۔ اگر ہم قرآن کی اس آیت کو دیکھیں تو کلیئر سا ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ
کن چیزوں پر اجازت دیتا ہے قتل کرنے کی، اور قتل بھی جو ریاست ہے وہ کرے گی، وہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اور کا قتل کر ڈالے، یا پھر وہ فساد مچانے والا ہو، یا احادیث میں ملتا ہے جو زنا کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں جو قرآن ہے وہ قتل ناحق کی اجازت نہیں دیتا، اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ اس کے باوجود کچھ لوگ رہیں گے جو اللہ کی حدود کو کراس کرنے والے ہوں گے۔ قرآن کی جو پچھلی آیت ابھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، اس کے اندر جو بات کی گئی ہے وہ غیر قانوناً ناحق قتل کی ہے ایز اے انسانیت۔ اب اگر ہم بات کریں ایک مسلمان کے قتل کی، اور اس میں مسلمان سے میرا مطلب مسلمان ہے، اور اس میں جو قادیانیت ہے اس کو انوالو نہیں کر رہا، مسلمان مطلب مسلمان، تو اس بارے میں قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے، اس کی سزا دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر ہم اس قرآن کی آیت کو دیکھیں تو اگر کوئی شخص کسی مومن کو قصداً قتل کرتا ہے تو اس کی آپ سزا دیکھ لیں، قرآن کیا فرما رہا ہے کہ ہمیشہ کی دوزخ اس کے لیے تیار ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی ایسے مسلمان کو قتل کر دیتا ہے جس کے اوپر اس کے گمان میں کوئی ایسی بات ثابت ہے جس پہ اس کا قتل اس کی نظر میں واجب ہو جاتا ہے، اور اگر وہ قتل یا وہ اس کو کسی قسم کی غلط فہمی ہوئی یا وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو گیا، تو پھر اس کے ساتھ قیامت کے روز کیا ہونے والا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ذمیوں کی، یعنی کہ وہ غیر مسلم جو کہ مسلمان ریاست میں مسلمانوں کے انڈر رہتے ہیں، تو ان کے لیے کیا احکام ہے۔ ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3166 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ذمی کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی راہ سے بھی سونگھی جا سکتی ہے۔ اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں تو اس کے اوپر اب جو ابھی تک میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں، سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ دین کیا ہے؟ دین ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں قتل کی، تو اگر کوئی شخص کسی انسان کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے بارے میں ایسے ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، ناحق قتل۔ اور حقدار قتل کا حق یا تو جنگ میں ہے یا پھر ریاست کے پاس ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تو اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو قتل کر دیتے تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اس کے لیے جنت ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی ہے اور لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور اگر کوئی شخص کسی ذمی کو قتل کرتا ہے تو اس کے لیے ایسا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اب ہم پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسا جرم کر بیٹھتا ہے جو کہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتا ہے اور وہ قصداً کرتا ہے، مگر وہ ریگولر یا وہ ہیبیچول نہیں ہے اس عادت کا، تو اس کے بارے میں اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اگر ہم توبہ کا اصول دیکھ لیں تو توبہ کا اصول کیا ہے، قرآن مجید اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے اور احادیث اس کے بارے میں کیا فرماتی ہیں۔ جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 3537 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک موت کے وقت اس کے گلے سے غرغر کی آواز نہ آنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون تو واضح کر دیا ہے، ایون شرک کی بھی معافی ہے اس دنیا میں اگر انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو آخری لمحے تک اس کی توبہ قبول کی جا سکتی ہے۔ تو پھر ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کسی شخص کی توبہ قبول کرنے کی کوئی شک موجود ہی نہیں ہے؟ کیونکہ میرے خیال سے دنیا کا سب سے بڑا جو جرم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ شرک کی معافی قبول کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی معافی قبول کرتا ہے۔ بات کرتے ہیں قرآن کی کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا رویہ ہے، یہاں تک کہ وہ دنیا کا سب سے شدید گناہ شرک بھی کرے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ الفرقان آیت نمبر 70،
سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ اب اگر کوئی شخص توبہ کے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے کہ اس نے موت کے ڈر سے توبہ کی ہے یا کوئی اور سرٹن ریزن ہو سکتا ہے، تو اس کے بارے میں ایک حدیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ حدیث طویل ہے، میں اس کا جو مین کرکس ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4269 ہے۔ اس کے اندر ذکر ہے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ایک جنگ کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر وہ جا کر اس علاقے کو فتح کر لیتے ہیں، مگر وہاں پہ ان کا اور ایک انصاری صحابی کا ایک غیر مسلم سے جھگڑا ہو جاتا ہے، اور اس جنگ کے دوران جب یہ لوگ اس شخص پہ قابو پا لیتے ہیں تو وہ شخص کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، اور اس پہ وہ انصاری صحابی تو انہیں چھوڑ دیتے ہیں، مگر اسامہ رضی اللہ ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور جب یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اسامہ، کیا اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود تم نے اس کو قتل کر دیا؟ میں نے عرض کیا کہ وہ قتل سے بچنا چاہتا تھا، اس لیے یہ کلمہ دل سے نہیں پڑھا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہی فرماتے رہے، کیا تم نے اس کے لا الہ الا اللہ کہنے پر بھی اسے قتل کر دیا؟ کہ میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش میں آج سے پہلے اسلام نہ لاتا اور آج اسلام لایا ہوتا۔ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ سوشل ایشوز کے حوالے سے ہی ڈسکشن کر رہا ہوں، تو میں کچھ چیزیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں گا اور فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص گستاخی کرتا ہے تو کون یہ فیصلہ کرے گا کہ گستاخ کون ہے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرتا ہوں۔ پاکستان کے اندر سب سے بڑا جو سکول ہے، سنی سکول کے اندر بریلوی حنفی سکول ہے، اور اس کے جو فاؤنڈر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب حسام الحرمین میں، یعنی کہ حرمین کی تلوار میں کیا فرماتے ہیں؟ اس کتاب میں اعلیٰ حضرت مرزا قادیانی کی کتاب اعجاز احمدی کو دیوبند عالم کی کتاب براہنے کتاب کا نام میں نہیں پڑھ پا رہا کو برابر کی گستاخی لکھ رہے ہیں، اور اشرف علی تھانوی کی کتاب حفظ الایمان کو بھی۔ اعلیٰ حضرت کے نزدیک دیوبند اور وہابی عالم منکر، مرتد اور کافر ہیں، اور ان کے کفر میں شرک کرنے والا بھی کافر ہے، اور مرتد کی سزا کیا ہے؟ اور اگر کوئی شخص اس کتاب کو پڑھ کے بہت سارے پاکستان کی میجورٹی کے جو مسلمان ہیں ان کو مرتد ڈکلیئر کر کے اگر قتل کر دے، تو میں ایک اور آپ لوگوں کے ساتھ پوائنٹ شیئر کرتا ہوں۔ امام احمد رضا صاحب کی ہی ایک کتاب ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں امام احمد رضا ایک ہی جملے میں قادیانی، وہابی اور دیوبندی کو ایک ہی جملے میں مرتد، کافر اور جناب مرتد اور کافر تو واجب القتل قرار دیتے ہیں۔ اگر ہم ان ساری ڈسکشنز کو دیکھنا شروع کریں اور اگر ہم اپنے نارمل مساجد میں تقاریر کا جائزہ لیں تو بریلوی کہے گا دیوبندی، شیعہ وہابی کافر، اور باقی بھی یہی سارے ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کریں گے۔ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ میں نے جو ویڈیو ہے اس کو انیشیٹ کیا تھا ایک ایف بی کی پوسٹ سے، اور میں اس کو اختتام بھی کروں گا ایک ایف بی کی ہی پوسٹ سے، جس کے اندر آج کل یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ شیعہ وہ قادیانیوں سے بھر کے کافر ہیں، تو ہم کب تک ان کے خلاف خاموشی اختیار کریں گے؟ تو میں صرف باتیں کوئی اتنی کمپلیکیٹڈ سا اور بڑا سینسیٹیو سا ٹاپک ہے، تو میں اس پہ اپنا کوئی کنکلوژن تو نہیں دوں گا۔ میں صرف اور صرف جو قرآن کی آیات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور احادیث کی جو باتیں احادیث آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور جو ہمارے ملک میں ایک جو آپس کا تفرقہ موجود ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اگر پوائنٹ نکالا جائے تو میرے خیال سے ہم میں سے ہر شخص گستاخی کے زمرے میں آئے گا، اور ہر شخص جو آئے گا وہ اس زمرے میں آئے گا کہ وہ مرتد اور کافر ہے۔ میرا اس پوری ویڈیو کا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ
کسی بھی مسلمان کو قتل کرتے ہوئے یا کسی ذمہ کو، جس پہ اگر کوئی چیز عدالت کی طرف سے ثابت نہیں ہے اور آپ اس کو قتل کر دیتے ہیں، اگر مسلمان کو قتل کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ آپ جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتے، اور اگر کسی ذمہ کو قتل کر دیتے ہیں تو آپ اس جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ اور اگر آپ صرف اور صرف چلتے ہیں اپنے فرقے کے پیچھے تو آپ بہت سارے مسلمانوں کو قتل کر دیں گے۔ اس ویڈیو کو کسی بھی صورت ابھی جو ایک کیس چل رہا ہے اس کے ساتھ یا کسی بھی پریویس جو 295C کا کیس ہے اس کے ساتھ ریلیٹ نہ کیا جائے، کیونکہ میں اس ٹاپک پہ اسٹڈی کی تھی مگر میں اپنی کیپیسٹی سے اس ٹاپک کو باہر سمجھا، تو میں اس لیے اس پہ بات بھی نہیں کر سکا، مگر صرف اور صرف میں بات کروں گا ہمارے ایک سوشل بیہیویئر پہ۔ ایک بندے کا میں پوائنٹ پڑھ رہا تھا کہ اس نے کہا تھا مجھے قرآن اور حدیث کا تو نہیں پتہ، میرے جذبات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے۔ تو جب ہمارے جذبات ہمیں قابو کریں گے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے ملک میں۔ السلام علیکم۔